اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو جعلی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، سب سے پہلے تو تمام مومنین و مومنات کو حضرت بقیۃ اللہ امام زمانہ امام اعظم وارث خون سلطان کربلا وارث ولایت امیر المومنین خاتم الاوصیاء حضرت بقیۃ اللہ صلوات اللہ علیہ مجمعین کی آمد دل کی گہرائیوں سے مبارک۔ سیکنڈ آف آل، آپ سب ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ چکے ہیں۔ مولوی جواد نقلی نے پہلے تو یہ بندہ کنایتاً و اشارتاً قاتلان اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی نعوذ باللہ من ذالک ان کی فیور کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس میں ولایت تکوینیہ اور تشریعہ یا اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بکواسات اور مغلظات بکیں۔ اب یہ خناس ڈائریکٹلی امام زمانہ عجل اللہ کی غیبت کا تمسخر اڑاتا ہوا پایا گیا۔ اس نے اپنی ویڈیو میں کیا بکواس کی، کیا معاملہ تھا، کیا اس نے الفاظ بولے، وہ ذرا آپ کائنڈلی اس کی ویڈیو دیکھ لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم آج جواب دیں گے تب اسے پتہ چلے گا کہ یہ شیعہ ہے، سنی ہے یا کچھ اور ہے۔ یہ جو آپ کے پاس ہے یہ غور نہیں کرتے نا آپ لوگ، اس کو بھی اپنے لیے بنا لیا اپنی فضیلت کے ہمارے امام غائب ہیں۔ ایک شیعوں کے لیے بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کے امام غائب ہیں۔ اب آپ امام موجود ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق، امام امامت کے لیے ہوتے ہیں، امام غیبت کے لیے تو نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے اللہ نے کسی قوم کا امام غائب کیا ہے؟ موسیٰ کو امام بنا کے غائب کر دیا، حضرت ابراہیم کو امام بنا کے غائب کر دیا۔ اگر غائب کرنا ہوتا تو رسول اللہ کو غائب کر دیتے، آخری رسول ہے غائب کر دو۔ امام تو آتا ہے زمین کے اوپر نظام الہی نافذ کرنے کے لیے، غیبت کے لیے تو نہیں ہوتا امام۔ کبھی دھیان آیا ہے کہ ایک طرف سے امام حسین، ایک طرف سے ملوکیت طاغوتیت، دونوں کے ساتھ سمجھوتا ہے، دونوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ یہی وہ دھانائی ہے جو کوفیوں نے دکھائی تھی کہ دونوں کو رکھا جا سکتا ہے، امام حسین اور طاغوتوں کو اکٹھا رکھا جا سکتا ہے۔ یہی وہ مسائل ہیں جو امامت کی لگتا ہے سامعین اسے اب نواسب سے بہت زیادہ ہی پیسے ملنا شروع ہو گئے ہیں، جو اب ڈائریکٹلی اس طرح کی بکواسات کرنے پہ آ گیا۔ او بھائی تیرا مسئلہ کیا ہے؟ مولوی جلاد نقلی تم کیوں اس طرح کی بکواسات کر رہے ہو؟ تمہارے پاس کیا دلیل کیا ہے؟ امام وہ نہیں ہوتا جو غیبت میں رہے، رسول اللہ کو تو اللہ نے غائب نہیں کیا، تو اگر رسول اللہ کو غائب نہیں کیا تو اسے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی غیبت کا کیا لینا دینا؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا ہے، جو سب کچھ کیا ہے، امام زمانہ عجل اللہ نے آ کے کرنا ہے، تو کیا رسول اللہ کی یہ تعجیل جہاد کو امام زمانہ کے تاخیر جہاد سے اب یہاں پہ قیاس کرو گے؟ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ امامت سے مراد فقط کرسی ہے، کہ جو کرسی قضاوت پر یا کرسی حکومت پر بیٹھے وہی امام ہے، اس طرح تو کوئی انبیاء کو بھی کرسی نہیں ملی۔ کیا بھونڈے فلسفے ہیں تم لوگوں کے، بکواسات کر رہے ہو۔ اور یہ اس کو کس نے پیسے دیے ہیں؟ میں ناسبیوں سے پوچھتا ہوں، بھائی تمہیں کوئی عقل مند مولوی نہیں ملا؟ اس کو کس نے پیسے دے دیے ہیں؟ اور بھائی تجھے کس نے کہا ہے پیسے لے کے ناسبیوں بیچاروں کو بھی ذلیل کروا اور خود بھی ذلیل ہو؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی غیبت، امام جو غائب رہے وہ امام نہیں ہوتا، یہ پتہ نہیں تمہارے پھر اگر تمہارے ابو بچپن میں اگر غائب ہوں گے پھر تو وہ تمہارے ابو بھی نہیں رہیں گے۔ الغرض سامعین گرامی قدر، امام زمانہ عجل اللہ کی غیبت کے مسئلے پر ہم قرآن سے بھی استدلال کریں گے، حدیث سے بھی، اور سب سے پہلے تو ہم ان کو وہ عبارت دکھاتے ہیں اس کا رد کرنے سے پہلے 50,000 دفعہ سوچیں گے۔ یہ تمہارے رہبر معظم کی کتاب 250 سالہ انسان، یہ 250 سالہ انسان میرے پاس موجود ہے، 250 در زبان فارسی۔ اس میں صفحہ نمبر 401 پر قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی غیبت کے بارے میں لکھتے ہوئے تمہارے بابا جی نے واضح طور پر یہاں لکھا، یہ ہم شیعوں کے عقیدے کی خصوصیت میں سے ہے، شیعوں کے عقیدے کی خصوصیت میں سے ہے۔ اللہ اکبر، تخصیص ہے اس کی باقاعدہ عقائد تشیع کے اندر، امام زمانہ عجل اللہ کے عقیدہ غیبت کے لحاظ سے۔ لو جی ایتھے پہ آ گیا چھتر، الحمدللہ بات ہی ختم ہو گئی۔ اب سامعین ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، ہمارے محدثین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے صرف روایات نہیں لکھی مولا کی غیبت پہ، انہوں نے مستقل پوری کتابیں لکھی ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا غیبت طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی
جن کی کتب اربعہ میں 2 کتابیں موجود ہیں، اتنے بڑے محدث، انہوں نے پوری کتاب لکھی امام زمانہ کی غیبت پہ۔ کرو نا انکار بھائی، ہم بھی تو دیکھیں تم کتنے پانی میں ہو، تم بڑے عالم ہو یا محدثین بڑے عالم تھے، آؤ ذرا۔ اسی طرح سامعین، ان سے بھی پہلے ابی زینب نعمانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، المتوفہ 360 ہجری، ان کی غیبت نعمانی جو بعض شیوعی علماء کے نزدیک سب سے پہلی کتاب ہے سرکار بقیت اللہ کی غیبت پہ، انہوں نے بھی مستقل پوری کتاب لکھی ہے امام کی غیبت پہ اور ثابت کیا۔ اور متاخرین میں سامعین حاجی طبرسی رضوان اللہ علیہ، ان کی کتاب النجم الثاقب ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اسی طرح سامعین علامہ مجلسی نے بہار میں جو روایات نقل کی ہیں، ایک آدھ نہیں، متواتر روایات ہیں امام زمانہ عجل اللہ کی غیبت پہ، اور تقریباً ہر معصوم سے روایت ہے۔ اس بندے کا مسئلہ کیا ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ کبھی یہ سرکار وفا کی گستاخی کرتا ہے، انہیں شمر کا بھانجا بنا دیتا ہے معاذ اللہ، کبھی محمد حنفیہ صلوات اللہ علیہ پہ کہتا ہے کہ وہ امام کے قیام کے خلاف تھے، کبھی جمی بنی ہاشم کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کبھی زہیر ابن کین بجلی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ معاذ اللہ پہلے ناسبی تھے، اور اعوذ باللہ تعالی۔ کیا بکواس ہے، کیا مسئلہ کیا ہے تمہیں بھائی؟ اتنی آگ لگی ہے تو مناظرہ کر لو، مناظرے میں تمہیں چھٹی کا دودھ نہ یاد دلا دیا تو بات کرنا، تمہیں مدول کے رنگیں گے، ننگا کر کے بھیجیں گے الحمدللہ، تیرا تے میں کچھا بھی نہیں چھڑنا۔ ہاں جی، یہ پچھلے سامعین غلطی میری ہے، تو بھی آنےسٹ غلطی میری ہے۔ پچھلے 1.5-2 سال سے جو میں نے رویہ رکھا ہوا تھا کہ میں ان سے بڑے پیار سے مولوی صاحب، مولانا صاحب اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، آج یہ ان سے پیار سے بات کرو، یہ چوڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ماشاءاللہ جو آلد والے لوگ رہتے ہیں جو نام نہاد محققین ہیں وہ آ جاتے ہیں، شاہ جی بڑا ٹیڑھا اور کرخت قسم کا لہجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے ان کی بغیرتیاں دیکھی، تم نے دیکھا کچھ نہیں ہے۔ اس چلتی پھرتی انسان نما سنڈی کو الحمدللہ ہم ہی ایکسپوز کر رہے ہیں، تم تو میدان میں ہی نہیں آتے، پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے، تمسخر اڑا رہا ہے، یہ حرام کا جنا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی غیبت کا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ بے غیرتی کی حد ہو گئی ہے، پتر تینوں میں او تیرا حال کریں گا، آج تو یاد رکھیں گا۔ اچھا جی، مزید آگے چلتے ہیں۔ اب اس نے جو مزید بکواسات کی ہیں سرکار بقیت اللہ کے لحاظ سے سامعین، اس پہ ویسے تو دلائل اگر میں دکھانے پہ ہوں تو ایک لمبی فہرست ہے، اور اینڈ کا جو حوالہ ہوگا، اینڈ کے جو 2 حوالے ہیں وہ یاد رکھیں، تیرا جنازہ نکال کے جاؤں گا آج اینک والے جن۔ تو سامعین سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کے بھی کئی مجتہدین نے امام زمانہ عجل اللہ پہ کتاب لکھی ہیں۔ فار ایگزامپل بشیر باٹا پوری کی نہیں دکھا رہا، یہ تمہارے آیت اللہ صافی گل پیگانی کی کتاب، یہ مہدی منتظر، تمہارے آیت اللہ صافی گل پیگانی جن کی فوٹو بھی چھپی ہے ماشاءاللہ جی اوپر، ان حضرت نے مستقل پوری کتاب لکھی سرکار صاحب العصر والزمان پہ، ٹھیک ہے جی۔ اور سامعین اسی طرح جی امام اگر غیب میں ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے شیعوں کو معاشی، معاشرتی، اقتصادی، معجزاتی ہر طرح کا فیض دیا ہے، اور اس پر گل پائگانی سے ہی مجھے ایک بات یاد ہے، تمہارے حجت الاسلام یہ قاضی زاہد گل پائگانی، اس کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، جلد نمبر 14، سوال عوام کے جواب امام کے، اردو کتاب ہے، یہ تو پڑھ مر لیا ہوتا ہے اینک والے جن، کتاب پڑھنی کوئی نہیں، ابھی منہ ٹاٹ کے آ جاتی خسری۔ سامعین میں مجبور ہوں واللہ، اب میں نے کوئی لحاظ نہیں کرنا، میں اسی ٹون میں بات کروں گا جس میں پہلے کیا کرتا تھا، انف از انف۔ پھر کہتے ہیں جی فلاں ویڈیو نہیں دیکھ رہا، فلاں اعتراض کرتا ہے، جذباتی ہے، نہیں پسند آ رہی، دس از مائی چینل، سوائپ کر دو، گیٹ آؤٹ، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا۔ اب کرخت لہجے میں ہی بات ہوگی جی، ان جیسے ہوتے ہیں وہ لاہور کی ایک مخصوص منڈی ہے، میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، وہاں پہ یہ بیٹھے ماشاءاللہ 10-10 روپے میں اپنا کام ڈلوا رہے ہوتے ہیں، خیر ہاں جی، اور بلکہ یہ تو وہ حضرت ہیں جو ہر شام کو ماشاءاللہ اپنی ابا کے اندر پٹاخہ ڈال کے اپنا نصیب ساڑتا ہونا ہے۔ تو خیر آگے چلتے ہیں، اب رہ گئی قرآن کی آیات کی بات، کیا آیات قرآنی میں حضرت بقیت اللہ صلوات اللہ علیہ کی غیبت کا تذکرہ ہے؟ بالکل ہے، سورہ بقرہ کی شروعاتی آیات الذین یؤمنون بالغیب، جو لاحقہ ہے شروعاتی آیات کا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، قرآن ہدایت کرتا ہی اس کا جو غیب پر ایمان رکھے، اور اس غیب سے مراد کون ہے؟ ہاں جی، نا نصیب ساڑو بھائی اپنا، جو تم اپنے درسوں میں تفسیر پڑھاتے ہو، میں کسی اخباری محدث کی تفسیر نہیں دوں گا نا، کسی اخباری مفسر کو سامنے نہیں لا رہا، جو تم اپنے درسوں میں تفاسیر پڑھاتے ہو ان میں سے ایک دکھانے لگا ہوں، تقلیدی ہو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ لو، جواد نقلی کے فالوورز، تفسیر نمونیہ المعروف تفسیر نمونہ، جلد نمبر اول صفحہ نمبر 86، واضح یہاں پہ اس کی تفسیر موجود ہے۔ اگر ہم اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی بعض روایت میں دیکھیں تو اس آیت میں غیب سے مراد امام غائب حضرت مہدی صلوات اللہ علیہ لیے گئے ہیں، الحمدللہ،
تو یہ بات ہماری گزشتہ گفتگو سے اختلاف نہیں رکھتی، امام مہدی صلوات اللہ علیہ ہمارے عقیدے کی بنا پر زندہ و سلامت اور نگاہوں سے پوشیدہ ہیں. ہیں جی، تفسیر نمونہ. ٹھیک ہے جی. ہاں، اور سامعین بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اب میں برادران اہل سنت سے خطاب کر رہا ہوں، بالخصوص ناسبیوں کے بھیجے اس ایجنٹ سے. اور سب کو پتہ چل گیا ایجنٹ کون ہے. جو تم نے پٹنا مچایا ہوا تھا، ایجنٹ ہیں، غالی ہیں، نصیری ہیں، مشرک ہیں، بکے ہوئے ہیں، وہ سب کو پتہ چل گیا کون ایجنٹ ہے. ایجنٹ وہ ملعون ہے جو حضرت بقیت اللہ پر بکواس کرے. ہاں، جو شلوار چپٹاخا ڈال کے نصیب ساڑے. اچھا خیر، سامعین مزید آگے چلتے ہیں. تو یہ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ لو، جن سے پیسے لے کے تم آ کے بکواس کر رہے ہو نا، اسی آیت شریفہ کے لحاظ سے الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ہے تفسیر ابن عربی ان کے گھر کی، الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. دھیان مارے ہو جو مولوی، اس میں صفحہ نمبر 565 پہ یؤمنون بالغیب سے مراد ابن عربی نے کس کو لیا؟ کس کو لیا؟ المہدی فی آخر الزمان صلوات اللہ علیہ. المہدی فی آخر الزمان، قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرج شریف کو. چلو جی، اب سامعین آگے چلتے ہیں. کیا ہے کہ ہمارا طرز استدلال کچھ الگ قسم کا ہے. ہم جب چھترول کرتے ہیں نا کسی کی، بکواس کرتا رہے وہ اور بات ہے، علمی لحاظ سے پھر اس کے بعد جواب کچھ نہیں رہتا. اب فطرت کے اوپر، دین فطرت کے اوپر مولوی جواد نقلی صاحب کی اپنی عبارت ذرا ہم آپ کو دکھا دیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. یہ جواد نقلی صاحب، آپ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے فطرت، ہاں، جو آپ کی گندی ہے، عروۃ الوثقیٰ سے ہی چھپی ہے، آپ کے اپنے ادارے متاب پبلیکیشن سے، پتہ نہیں کیسے ونگے چبے نام متاب پبلیکیشن. تو کیا صفحہ نمبر 158 پہ واضح طور پہ یہاں پہ لکھتے ہیں جی، فطرت کی رہنمائی کی ضرورت ہے اور پاک فطرت امام زمانہ عجل اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا بھائی آپ کی فطرت گھٹیا ہے. وہ آپ ہی لکھ کے ثابت کر دیتا ہے ماشاءاللہ. سامعین میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ کی فطرت گھٹیا ہے، بقول آپ کے جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے بغیر کوئی فطرت کا امکان ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، سب کچھ فارغ ہو جاتا ہے، تو قتل ہی پھر پھونکنا ہے. کیوں بکواس کی ہے پھر؟ ہاں، کیوں بکواس کیا پھر؟ او بھائی مناظرے میں تو تم کہیں نظر آتے نہیں. اشرف جلالی ملعون نے سیدہ کی گستاخی کی، مولا علی کے والد محترم کی گستاخی کی، اس کے بعد معاذ اللہ ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کو گالیاں دی گئیں. کس سے مناظرہ کیا تم نے؟ ہر ایک کی منجی فقیر نے ٹھوکی، ہر ایک کے سامنے فقیر گیا. الحمدللہ اب تو نیشنل میڈیا پہ بھی آ گئے ہیں ہم. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ نپل لے کے بیٹھے ہوئے منہ میں ہیں. ہاں، یہ لونٹا، یہ امام زمانہ عجل اللہ کی غیبت کے فلسفے پہ ہنس رہا تھا. ہاں، اللہ اکبر. سامعین اب غیبت امام زمانہ عجل اللہ کا جو مسئلہ ہے، آپ کو پتہ اس کا انکاری کون ہے؟ جلد نمبر میرے ہاتھ میں 14 موجود ہے. حضرت مرزا موتر علیہ شلوار المعروف میں مرزا قادیانی کی روحانی خزائن المعروف شیطانی خزائن، اور اس میں اس کی جلد نمبر 14 میں تقریباً اس کی 4-5 کتابیں موجود ہیں. بلکہ اب اس میں جو آخری کتاب ہے صفحہ نمبر 427 پہ، اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ حقیقت المہدی. حقیقت المہدی، آخری کتاب کا ٹائٹل ہی حقیقت المہدی ہے. اس نے امام زمانہ عجل اللہ کی غیبت کا انکار کر کے اپنے آپ کو مہدی ڈکلیئر کیا تھا. لعنت ہے اس پہ بے شمار کذاب پہ. تو سامعین ہمیں کیا پتا چلا کہ قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرج شریف کی غیبت کا مذاق اڑانے والے یا نعوذ باللہ اس کا انکار کرنے والا جو بھی یہ کام کرتا ہے، یہ کوئی شیعہ سنی نہیں کرتا ہے، مرزائیاں دا کام ہے. اور پڑھو ہے آگے انو مرزائیو. تمہارا ایک پارسل غلطی سے یہاں شیعہ مذہب کے اندر آگے ہوئے، مرزائیو پڑھو انو آگے. لیں جی، یہ اپنے آپ میں خامنائی کے نائب بننے کے چکروں میں تھا نکلا یہ مرزا موتر علیہ شلوار کا نائب ہے. اور پھڑو پائیے نو آ کے انہیں بھی باتھ روم چ ڈگ کے مار جانا، ایویں میرے سے پرچہ ہو جائے گا. آج تم مرے ہی مرے مولوی جواد. خیر، تو میں نے کہا تھا حادثہ امام زمانہ پہ. بھائی سیدھی بات ہے، لحاظ برطرف ہو جاتا ہے. جب گستاخی کرو گے تو پھر چھتر پڑنے والا ہی جواب آئے گا. الحمدللہ ہاں، بالکل لحاظ برطرف. نہ تم لوگوں کا وہ حال ہے ہی نہیں کہ تم سے پیار سے بات کیا جائے. تانو لیتا ہی پڑنے چاہیے نا. الحمدللہ. خیر، اور سامعین یہ بھی میں نے بہت نوٹ کیا اس بات کو کہ یہ کر کے یا پھر ترلے منت مار کے کبھی بھی حق نہیں پہنچتا. حق کو تلوار کی نوک پر ہی رکھا جاتا ہے. جب اسے
جبرن کوئی آ کے رد کرنے کی کوشش کرے، پھر جبر کا جواب جبر سے ہوتا ہے، جو میرے آقا علی کا اصول تھا، پتھر جہاں سے آئے واپس وہیں لوٹا دو. اور چلو یہ حضرت تو پتھر نہیں پٹاخے کے قائل ہیں، خیر وہ اگلی گل ہے. تو سامعین یہ الحمدللہ دلائل کے لحاظ سے ہماری بات تھی. اور کسی کو اگر یہ اسلوب پسند نہیں آتا، میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں بھائی نہ دیکھو ویڈیو، جاؤ کرو اپنا کام. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ترلے منت مارنے کی کہ مجھے سنیں میری ویڈیو، پلیز لوگوں سے سبسکرپشنز منگوائیں، یہ کریں وہ. نہ بھائی نہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں اس معاملے میں میٹھا بننے کی. میں کھرا بندہ ہوں، میرے سے منافقت نہیں ہوتی، نہ میرے سے ڈرامے بازی ہوتی ہے، نہ منافقت ہوتی ہے، جو ایک سیدھی سرل سی بات ہے. میں کھرا بندہ ہوں، جو دل میں ہے وہی منہ پہ ہے الحمدللہ. مجھے نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، نہ ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کے گستاخ کو کسی قسم کی کوئی رخصت دینے کی ضرورت ہے. ہاں تم لوگوں کی ہو جاتی ہے اکثر اوقات ناسبیت اور مقصریت کے پیسوں سے طبیعت خراب، اور یہ دوائیاں اور یہ باقی جو ماڑے موٹے انگریزی علاج ہیں یہ جو جا کے کرواتے ہو، اس سے تم ٹھیک نہیں ہوگے. تمہیں چاہیے دیسی علاج، اور وہ دیسی علاج کرے گا یہ دیسی ہاتھ. تیاری پکڑو.